سب طاقتوں کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھتی بلکہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اور یہ تقویٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں۔ ایسے بے قدروں سے پھر اللہ تعالیٰ انعام چھین بھی لیا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خوف اور عاجزی ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے وہ ہیں جو متصدق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح مرد کے لیے متصدق ہونا ضروری ہے، عورت کے لیے متصدقات میں شامل ہونا ضروری ہے۔ یعنی اپنے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے سے کمزوروں پر استعمال کرنا، جو آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں انہیں اپنے کمزوروں کے لیے استعمال کرنا۔ اگر بہتر حالات ہیں تو دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانا، اگر کوئی علم ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ عموماً عورتیں اپنے زیور بنانے اور اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی طرف زیادہ توجہ رکھتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کشائش دی ہوئی ہے تو غریبوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اپنے سے مالی لحاظ سے کمزور عزیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ان کے لیے صدقہ نہیں ہوگا بلکہ تحفہ ہوگا۔ اس طرح جب شادیوں بیاہوں پر اپنے بچوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں تو اپنے خامدوں کو بھی توجہ دلائیں اور خود بھی کریں کہ غریبوں کے لیے بھی کی شادیوں کے لیے بھی کچھ نکالنا چاہیے۔ پاکستان سے باہر ملکوں میں آئی ہوئی جو عورتیں ہیں، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ بچت کر کے کچھ نہ کچھ باقاعدگی سے شادی فنڈ کے لیے دیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن عورتیں صائمات ہوتی ہیں، یعنی اپنے روحانی معیاروں کو اونچا کرنے والی ہوتی ہیں، روزے رکھ کر اپنے نفس کی قربانی دینے والی ہوتی ہیں، اور جب نفس کی قربانی کی عادت پڑتی ہے تو غریبوں کے لیے قربانی کے معیار بھی بڑھتا ہے اور روحانیت میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک عورت جو خدا تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے، جو اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے تقدس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک احمدی عورت جس نے اس زمانے کے امام کو مانتے ہوئے یہ عہد کیا ہے کہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچائے رکھوں گی، اسے تو اپنی عزت، عصمت اور تقدس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کی بات چیت کا انداز دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آزادی کے نام پر لڑکوں لڑکیوں کی مکس پارٹیوں میں حصہ لیں، یا لباس ایسے ہوں جو ایک احمدی عورت کے تقدس کی نفی کرتے ہوں، پردے اور حجاب کا بالکل خیال نہ ہو۔ یہاں ایک بات میں اور بھی واضح کر دیتا ہوں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عہدیداران اگر کسی قابل بھی ہیں، کوئی شخص کسی عہدے کے، لیکن اگر اس کے پردے میں کمی ہے تو اس کو عہدہ نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ کم علم والی لیکن اپنے تقدس کا اور حیا کا خیال رکھنے والی ہو، اس کو عہدہ دیا جائے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جوانی میں جب لڑکیاں قدم رکھتی ہیں تو ان کے کوٹ گھٹنوں سے نیچے ہونے چاہیے، ایسے کوٹ پہننے چاہیے جو ان کا پورا جسم ڈھانپنے والے ہوں، نہ کہ فیشن، اور بازو لمبے ہونے چاہیے۔ ایک احمدی عورت، ایک احمدی لڑکی کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا لباس حیادار ہو۔ بس اپنے لباسوں کا خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ بھی ایک احمدی عورت کے تقدس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر نئی شامل ہونے والی تو اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے لباس میں حیا کا پہلو مد نظر رکھیں، اور پرانی احمدی اس معاشرے کے بد اثرات کی وجہ سے اپنے لباس، حیادار لباس سے بے پرواہ ہو جائیں۔
بس ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں اور اپنے جائزے لیتی رہیں، ورنہ شیطان کے حملے جیسا کہ میں نے کہا میڈیا کے ذریعے سے اتنے شدت سے ہو رہے ہیں کہ ان سے بچنا محال ہے۔ جب اپنے جائزے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گی، اپنی باتوں کی طرف توجہ دیں گی، اپنی زبانوں کو دعاؤں اور ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی وہ پھر مغفرت فرماتا ہے، انہیں گناہوں سے بچاتا بھی ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے وہ نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ بھی کر رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ گناہوں سے ایسے لوگ بچتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومنوں کے لیے جو تقوی پر چلنے والے لوگ ہیں ایک اجر عظیم ہے، ایک ایسا اجر ہے جو نا ختم ہونے والا اجر ہے، جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کام آتا ہے۔ بس ایسی مائیں جو نیکیوں پر قائم ہوتی ہیں ان کی اولادیں بھی ان نیکیوں پر چلنے والی ہوتی ہیں، اس بات کا ہر عورت کو، ہر لڑکی کو خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی پھر ایسی عورتوں سے نیکیوں کی وہ نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں یا جاری ہو جاتی ہیں جو دریاؤں کی شکل اختیار کرتی ہیں اور جو ہر برائی کو اپنے سامنے سے بہاتی چلی لے جاتی ہیں۔ بس ہر احمدی عورت کو اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ جب زمانے کے امام کو مان لیا تو آپ اب معمولی عورتیں نہیں رہیں، اب آپ ان میں شامل نہیں جو لہو و لعب کے پیچھے چلنے والی ہیں، جن کو دنیاوی لذات اور لغویات متاثر کرتی ہیں، بلکہ اس معاشرے میں رہنے کے باوجود جہاں ہر طرف کھلا گند بکھرا پڑا ہے، آپ کی ایک انفرادیت ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک احمدی عورت کا مقام دوسری عورتوں سے بہت بلند ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا آپ زمانے کے امام کی بیعت میں آ گئی ہیں، آپ نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو کلی طور پر اپنے میں جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ عہد جو آپ نے کیا ہے وہ یہ عہد ہے کہ ہم دنیا میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنیں گے، دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی بھی صدر صاحبہ نے الفاظ کچھ دہرائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ وہ عہد ہے جو آج ایک احمدی عورت کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ بس اگر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے دنیاوی چاہتوں اور خواہشوں کی قربانی نہ دی تو یہ انقلاب لانے کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے جو انقلاب لانے کے لیے آپ کے عہد ہیں یا قربانیاں کرنے کے لیے جو آپ کے عہد ہیں، اس کے لیے کس طرح تیار ہوں گے پھر؟ بس ہر آن اور ہر وقت اپنے اندر جھانکتی رہیں کہ یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ اپنے ایمان اور تقوی میں بڑھنے کے لیے ان تمام ذرائع کو بروئے کار لائیں اور ان کو لانے کی کوشش کریں، ان پر عمل کریں جن کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دنیاوی میڈیا پر آنے والی دنیا داری کی باتیں آپ کی توجہ جذب کرنے والی نہ ہوں، نہ ہی ان دنیا داروں کے فیشن اور دنیا پرستی آپ کو کبھی متاثر کرنے والی بن سکے، کیونکہ جس انقلاب کی آپ باتیں کرتی ہیں اس کا ان لوگوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں جو دنیا دار ہیں۔ دنیا داروں میں اگر آپ دیکھیں کوئی بھی عورت جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے